میر انیس۔ انیس دم کا بھروسہ نہیں، ٹھہر جاؤ، چراغ لے کے کہاں سامنے ہوا کے چلے۔ اصل نام سید میر ببر علی، کلمی نام میر انیس، پیدائش 1802 فیض آباد بھارت۔ دراز قامت، آبنوسی رنگت، کشادہ پیشانی، بڑی بڑی سیاہ آنکھیں، نفیف و نزار جسم، خوش لباس، سر پر گوشیہ ٹوپی، خوددار اور عزت نفس رکھنے والے اور بڑی آن بان کے مالک شخص۔ وہ فن سپاہ گری اور فن شاہ سواری میں انتہائی مہارت رکھتے تھے۔ اس کے علاوہ قرآن، حدیث، منطق، طب، فلسفہ، عروض اور رمل وغیرہ پر خاصی دسترس تھی۔ صاحب مثنوی سحر البیان یعنی میر حسن کے پوتے اور مشہور مرثیہ گو یعنی میر خلیق کے فرزند ارجمند تھے۔ گھرانے میں 5 پشتوں سے شعر گوئی کا سلسلہ چلا آتا تھا۔ خاندانی روایت اور فطری صلاحیت کے سائے میں شاعری کا آغاز کیا اور پدر بزرگوار کی رہنمائی اور اصلاح سے ترقی کے مدارج طے کرنے لگے۔ باپ سے چھپ کر غزل بھی کہتے تھے۔ جب انہیں معلوم ہوا تو وہ رنجیدہ خاطر ہوئے اور ہدایت فرمائی کہ آئندہ غزل نہ کہنا اور ساری عمر محمد و آل محمد کی مداحی اور مرثیہ گوئی میں بسر کر دینا۔ ہونہار اور اطاعت شعار بیٹے نے اس نصیحت کو گرہ میں باندھ لیا اور مدت العمر خانواد رسالت کی ثنا خوانی کے سوا اور کسی صنف سخن کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھا۔ بارگاہ ازدی سے اس کا یہ اجر ملا کہ تھوڑی ہی مدت میں آسمان مرثیہ گوئی کے آفتاب بن کر ابھرے اور اس فن کے ناخدا کہلائے۔ زبان اور روزمرہ پر خدا نے یہ اقتدار عطا فرمایا کہ آج تک ان کا کلام صحت استعمال کی سند میں پیش کیا جاتا ہے۔ کسی نے تیری طرح سے آئے انیس، عروس سخن کو سنوارا نہیں۔ انیس صاحب نے 100 مرثیے کہے جو 1000 اشعار پر مشتمل ہیں۔ وہ اردو زبان میں رزمیہ شاعری اور نفسیاتی اسلوب بیان کے موجد ہیں۔ مناظر فطرت اور مظاہر قدرت کا سماں باندھنے میں اپنا جواب نہیں رکھتے۔ سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ ان کی نظم میں اتنی سلاست اور روانی ہے کہ اس کی نثر نہیں کی جا سکتی۔ لگا رہا ہوں مضامین نو کے پھر انبار، خبر کرو میرے خرمن کے خوشہ چینوں۔ جناب انیس صاحب کا مرتبہ نہایت بلند ہے۔ ان کے مقابلے میں دوسرے کا مرثیہ کہنا میر انیس صاحب نہیں بلکہ خود مرثیہ کا منہ چڑھانے کے مترادف ہے۔ آج دلی اور لکھنؤ میں انیس صاحب کی مرثیہ گوئی کو معجزہ کلام مانا جاتا ہے۔ مرثیہ ادب کا مقدس تاج صرف جناب انیس کے سر کے لیے ہی بنایا گیا ہے۔ مناظر قدرت اور جذبات فطرت کی تصویر کھینچنے کا کمال اردو شاعروں میں انیس صاحب کا خاصہ سمجھا جاتا رہا ہے۔ ان کی شاعری میں ایک بڑا کمال یہ ہے کہ جس موقع پر جو الفاظ خاص اثر دے سکتے ہیں وہی الفاظ استعمال کرتے تھے۔ خدائے سخن میر تقی میر کے 6 دیوانوں سے 72 نشتر ارباب بصیرت نے انتخاب کیے ہیں، اور میر انیس صاحب کے ترکش میں کتنے تیر ہیں آج تک کوئی شمار نہ کر سکا۔ بالیدہ ہوں وہ اوج مجھے آج ملا، ذل علم صاحب معراج ملا، ممبر پہ نشست سر پہ علم حضرت کا، اب چاہیے کیا تخت ملا تاج ملا۔ پروردگار نے انیس صاحب کو ایسی قدرت عطا فرمائی اور اس طرح قلب کو نور بخشا کہ وہ خاصان خدا کے ارواح پاک کی باتوں کو اس طرح پاک کو صاف طریقے سے نظم کرتے تھے کہ معلوم ہوتا تھا کہ بلکہ یقین ہو جاتا کہ وہی ارواح پاک بول رہی ہے، اور یہ بات بغیر الہام کے ناممکن تھی۔ لگتا ہے انیس صاحب وہیں سے شاعر بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ گلشن میں پھروں کہ سیر صحرا دیکھوں، یا معدن کو ہو دشت و دریا دیکھوں، ہر جا تیری قدرت کے ہیں لاکھوں جلوے، حیران ہوں کہ 2 آنکھوں سے کیا کیا دیکھوں۔ لکھنؤ میں سبزی منڈی کی پشت پر ایک سنسان مقام ایک مختصر سی عمارت نظر آتی ہے جس میں وہ شخص رہتا تھا جو والمیک، ہومر، شیکسپیئر اور فردوسی جیسے یگانہ آفاق شاعروں کا ہم پلا تھا، جس نے شاعری کو حد کمال تک پہنچا دینے میں ید بیضا دکھایا ہے۔ ہمارے نامور شعراء میر تقی میر، مرزا محمد رفیع سودا، شیخ امام بخش ناسخ، خواجہ آتش اور مرزا غالب صاحب اپنے اپنے رنگ کی شاعری کے موجد اور فرد کامل تھے، لیکن ان سب کی صلاح فن کی خوبیاں جس ذات وحد میں جمع ہو گئی تھیں وہ خدائے سخن میر انیس صاحب تھے۔ سبک ہو چلی تھی ترازوئے شعر، مگر ہم نے پلہ گراں کر دیا،
ان کلام میں انسانی جذبات یا احساسات ایسے ہیں جہاں آ کر انیس صاحب کا اصلی جوہر کھلتا ہے، اور یہیں سے ان کی شاعری کی حد ان کے ہم اثروں سے جدا ہوتی ہے۔ انیس صاحب ایک قادر الکلام شاعر اور فنکار تھے۔ روز عاشور منظر نگاری کا ایک نمونہ ملاحظہ فرمائیں کہ کس طرح خوبصورتی سے انہوں نے مکالمہ کی منظر کشی کی ہے۔ نیند آئے گی جب آپ کی بو پاؤں گی بابا، میں رات کو مقتل میں چلی آؤں گی بابا، فرمایا نکلتی نہیں سیدانیاں باہر، چھاتی پہ سلائیں گی تمہیں رات کو مادر، وہ کہتی تھی سوئیں گے کہاں پھر علی اصغر، شب ہوئے گی اور دشت میں ہم ہوئیں گے بی بی، اصغر میرے ساتھ آج وہیں سوئیں گے بی بی، وہ کہتی تھی بس دیکھ لیا آپ کا بھی پیار، میں آپ سے بولوں گی نا اب یا شاہ ابرار، اچھا نگر کیجئے گا جلد آنے کا اقرار، مر جائے گی شب کو تڑپ کر یہ دل افگار، کیسی ہیں یہ باتیں میرا دل روتا ہے بابا، گھر چھوڑ کے جنگل میں کوئی سوتا ہے بابا۔ منظر کشی کے لیے جس بلند مشاہدے، گہرائی اور زور زبان کی ضرورت ہوتی ہے وہ سب میر صاحب کے بدرجہ اتم موجود ہے۔ مرثیہ کا وہ دروازہ 1874 میں بند ہو گیا جو 1802 میں کھلا تھا۔ اب اس صنف سخن میں کوئی امکان باقی نہیں، اس لیے کہ اس میں اردو شاعری کی اتنی بڑی آواز موجود ہے جس نے کوئی امکان نہیں چھوڑا، ہر امکان کو اپنے اندر سمیٹ لیا ہے، کیونکہ مرثیہ انیس سے شروع ہوا اور انیس صاحب پہ ہی ختم ہو گیا۔ اس آواز و کلام کے سحر کو توڑ کر نئے امکانات کا دروازہ کھولنے کے لیے کسی انیس ہی کی ضرورت ہے، لیکن انیس روز روز کا پیدا ہوتے ہیں۔